بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے مطابق روشنی حق ہے اور تاریکی باطل ہے۔ وہ شخص جو ابتدا میں باطل پرستی میں مشغول رہا، بعد ازاں اس نے سچائی کو پایا اور وہ حق کے راستے پر چل پڑا، تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریکیاں چھوڑنے اور روشنیوں کو اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، جس کو ہم نے زندگی دی اور ایک روشنی دی اور وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں؟ اس طرح کافروں کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ہر وہ چیز باطل ہے جو فطرت انسانی سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اور ہر وہ چیز حق ہے جو فطرت انسانی سے مطابقت رکھتی ہو۔ یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر ہم حق و باطل کو ناپ سکتے ہیں، ان کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکتے ہیں۔ کلام الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر، سچائی فطرت انسانی کا مذہب ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرت انسانی اور صدق حقیقی دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہم رنگ و یکساں ہیں۔ ہر انسان مجبور ہے کہ وہ حق کا اقرار کرے، وہ سچائی پر چلے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی رخنا، اٹکاؤ، رکاوٹ یا روک نہ ہو تو وہ سچائی پر زندگی بسر کرے گا اور سچائی پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ فطرت مرد و عورت دونوں کے لیے ایک بہترین استاد ہے۔ جب انسان ودیت کردہ فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ روشن خیال اور کشادہ ذہن آدمی بن جاتا ہے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں، غلط اور درست میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطری خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ فطرت الہی کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظر سے ہر مرد و عورت مسٹر رائٹ یا مسز رائٹ ہیں، گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی، کہ اس کے اندر ایک خلفشار نظر آتا ہے، اور جو شخص اس خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہدایت الہی اور قاعدے قانون سے انحراف کرتا ہے۔ وہ ایک اندھے کنویں میں گر جاتا ہے، وہ چیزوں کو مصنوعی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ بامقصد نظر سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کسوٹی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس انسان نے سچائی کو دریافت کر لیا ہے؟ اگر انسان کے اندر بدلاؤ آ جائے، وہ برا راستہ چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف چل پڑے، وہ غیر صالح زندگی سے صالح زندگی کی طرف آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، اس نے سچائی کو پا لیا ہے۔ اس کے اخلاق میں، اس کی عادات میں، اس کے برتاؤ میں، اس کے معاملات میں ایک روشنی نظر آئے گی، ایک صالحیت نظر آئے گی، ایک اچھائی نظر آئے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے اس نے اس سچائی کو دریافت کر لیا ہے جو اسے خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اوصاف انسان کی شخصیت کا جز ہونے چاہیے۔ اس کے اخلاق میں ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ مثلا اگر وہ پہلے مخلص نہیں تھا، اب وہ مجسم اخلاص بن گیا ہے۔ پہلے وہ لوگوں کا بدخواہ تھا، لیکن اب وہ خیرخواہ اور ہمدرد بن کر جی رہا ہے۔ پہلے وہ جذبات کی رو میں بہہ جاتا تھا، لیکن اب وہ حقیقت پسند بن گیا ہے۔ پہلے وہ صرف اپنے حق کی بات کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنے فرائض کے حوالے سے بھی چکنا ہے۔ پہلے اس نے صرف بولنا سیکھا تھا، وہ بولتا رہتا تھا، لیکن اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دوسروں کے نقطہ نگاہ کو بڑی ذمہ داری سے سنتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم یہاں پر حسن ظن رکھیں گے کہ اس نے سچائی کو دریافت کر لیا ہے، سچائی اس کو مل گئی ہے۔ اس کے اندر یہ تبدیلی اس وجہ سے آئی ہے کہ اس نے سچائی کو پا لیا ہے، اور جو شخص سچائی کو پالے وہ ایسا ہے جیسے ایک قدرتی ماحول میں درخت کو لگایا جائے۔ جب قدرتی ماحول میں درخت کو لگایا جاتا ہے تو وہ خوب برگ و بار لاتا ہے۔ اسی طرح سچائی مرد و عورت کے لیے اس طرح کا قدرتی ماحول مہیا کرتی ہے کہ اس کی صلاحیتیں خوب برگ و بار لے کر آتی ہیں۔